آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے،
اور वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।